قرآن کریم کا شان نزول کسے کہتے ہیں؟ اصل میں قرآن کریم میں دو طرح کی آیات ہیں۔ ایک وہ آیات ہیں جو از خود اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اس میں کسی قسم کا کوئی واقعہ یا کوئی سوال وغیرہ نہیں ہے، اور دوسری آیات ایسی ہیں جس میں نزول کا سبب کوئی خاص واقعہ یا کسی سوال جواب کی وجہ ہوتی ہے۔ تو مفسرین نے دوسری آیات کو شان نزول یا سبب نزول کہا ہے۔ جیسے کہ ایک آیت آپ خدمت میں عرض کرتا چلوں، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان قبول نہ کر لے۔ ہوا یہ کہ ایک صحابی زمانہ جاہلیت میں اس کا کسی عورت کے ساتھ تعلق تھا۔ ایمان لانے کے بعد یہ صحابی مدینہ میں آ گئے اور وہ عورت مکہ میں ہی رہ گئی۔ یہ صحابی کچھ دیر گزرنے کے بعد کسی کام سے مکہ میں گئے تو اس عورت نے بدکاری کی دعوت دی۔ تو صحابی نے کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان ایمان حائل ہے۔ صحابی نے انکار کر دیا۔ انکار کرنے کے بعد صحابی نے یہ ضرور کہا کہ میں آپ سے نکاح کر لیتا ہوں تو اس کے بعد ہمارے تعلقات مزید بڑھ جائیں گے، لیکن اگر تم چاہو تو میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اجازت کے بعد آپ سے نکاح کر سکتا ہوں۔ چنانچہ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اجازت چاہیے۔ تو اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، مشرکہ عورت سے نکاح کی ممانعت بیان کی گئی۔ تفسیر میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ بعض آیات شان نزول سمجھنے کے بعد وہ آیات صحیح معنوں میں سمجھ میں آتی ہیں، اس لیے شان نزول کی بہت اہمیت ہے۔ ہمیں قرآن کریم کے شان نزول سمجھ کر اور پھر ہمیں قرآن کریم کی آیات میں غور و فکر کرنا چاہیے۔